موجودہ معاشرہ، یہاں کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور میں نئے نئے ناموں کے ساتھ جو برائیاں آ چکی ہیں ان کو کرنا موجودہ دور کی ترقی ہے۔ نہیں، راتوں کو جاگنا، غلط قدم اٹھانا، بیکار کی محفلیں جمانا، اپنے آپ کو بگاڑنا، غیر اخلاقی حرکتیں کرنا، نوجوانوں کے ساتھ مل کر غیر اخلاقی حرکتیں کرنا، یہ سب بند کرنے کے لیے سب کو ضروری ہے کہ وہ رشتہ زوجیت کے مضبوط بندھن میں بندھیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے شادی شدہ لوگ بھی ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راہ پر ہیں۔ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ مضبوطی اسلامی ذہن، اسلامی سوچ، اسلامی فکر، اسلامی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات پر پوری سنجیدگی سے عمل کرنے کے بعد ہی آ سکتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم رشتہ زوجیت میں بندھیں اور پھر اس کے بعد اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے اس رشتہ زوجیت کو مضبوط بھی رکھیں۔ اس کے لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے اور مضبوط رکھنے کے لیے اصول اور بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ لڑکوں سے بھی کہا گیا ہے، لڑکیوں سے بھی کہا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات آپ پڑھ کر دیکھیے، والدین کو بھی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ رشتہ زوجیت میں بندھنے کے بعد، نکاح کے مضبوط رشتے میں بندھنے کے بعد اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ اسے حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بحیثیت شوہر آپ دیکھیے، آپ نے عمل کر کے بتلایا کہ معاشرے کو ایک نوجوان کیسے مضبوط رکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، زندگی کے ہر معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کھلانے پلانے کے معاملے میں، بات چیت کے معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کی نرم گفتگو، آپ کی میٹھی گفتگو، آپ کا اچھا سلوک، آپ کے بلند کردار، آپ کے اچھے اخلاق بیوی کو متاثر کر سکتی ہے، دونوں کے درمیان محبت کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے مثال اپنے آپ کو پیش کی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رکھے، اور پھر فرمایا، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا سب سے اچھا انسان۔ میرے بارے میں پوچھنا ہو میری بیوی سے پوچھو، ازواج مطہرات سے پوچھو، میرے اخلاق، میرے کردار، میرا حسن سلوک، میری نرم گفتگو، میرا ان دونوں کے ساتھ دینا، گھر کے معاملے میں، خاندان کے معاملے میں ان سب کی فکر کرنا، ان لوگوں سے پوچھو۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں، میرا نام عائشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے مجھے حمیرہ کہتے تھے۔ بیوی کے نام میں پیار کے ساتھ جو نام ہے، اس نام کے علاوہ ایک نام رکھا جس سے محبت ٹپکے، جس سے محبت میں اضافہ ہو۔ حمیرہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ محبت اتنی کہ پانی لانے کے لیے کہتے، حضرت عائشہ پانی لاتی،
پانی لانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تم پی کر مجھے دو. حضرت عائشہ اسی گلاس سے پیتی, گلاس واپس لیتے, اس کے بعد فرماتے عائشہ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ حضرت عائشہ گلاس میں اشارہ فرماتی میں نے یہاں سے پیا ہے, اسی جگہ منہ لگا کر پیتی. سبحان اللہ, کیا محبت ہے, کیا الفت ہے. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھیں, اگر وہ تھوڑی سی غلطی کر دے ہمارا کیا سلوک ہوگا, اگر وہ تھوڑا سا کھانا جھوٹا چھوڑ دے ہمارا کیا سلوک ہوگا, اگر پکوان میں کسی قسم کی کمی رہ گئی کیا سلوک ہوگا ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایسے رہو, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ. مرد یہ سمجھتا ہے میں مرد ہوں, میں عورت کے سامنے نہیں جھکوں گا, گھر کا کوئی کام کرنا میری بے غیرتی کے خلاف ہے, میری عزت کے خلاف ہے, میری غیرت کے خلاف ہے, میں نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے, آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ گھر کا اپنا ہر کام خود آپ کریں. شوہر کیا کہتا ہے گھر میں, کہتا ہے میرا ہر کام میری بیوی کرے, میرے بچے کریں. آپ نے فرمایا کامیاب زندگی کا اصول یہ ہے کہ آپ گھر میں جا کر, دنیا میں آپ عہدیدار ہوں گے, آپ آفیسر ہوں گے, آپ بڑے اعلیٰ درجے کے افسر ہوں گے, آپ کا بڑا مقام ہوگا, مگر گھر میں آپ شوہر ہیں, اسلامی شوہر. گھر کے اندر جانے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. بیوی سے کام لے رہے ہیں غلط نہیں ہے, ظلم نہ کریں. پھر اس کے بعد آپ کا اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آپ ان گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کے کام کا عورتوں کے کیا کام ہوتے ہیں, گھریلو کام ہوتے ہیں, ان کاموں میں آپ اپنا ہاتھ بٹاتے تھے, اپنا کام خود کرتے, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم اپنا کام تو نہیں کرتے, ان کے کاموں میں اضافہ اور ضرور کرتے. ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, دوریاں, ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کی پابندی نہیں کی. قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون, اس میں شک نہیں ہے کہ آپ طاقتور ہیں, آپ مضبوط ہیں, مگر اس طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمزور پر ہاتھ اٹھائیں, کمزور کے ساتھ برا سلوک کریں. نہیں, آپ اچھے رہیں. آپ نے اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کیا, دنیا کے سب سے بہترین انسان آپ ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہے. گھر کے کام کاج کے علاوہ, گھریلو کام کے علاوہ ان کی باہر کی زندگی کا بھی تھوڑا سا سیر کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے. مسجد نبوی کے قریب, آپ کے حجرہ مبارکہ کے قریب پہلوانوں اور کشتیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آڑ دے کر اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دکھاتے مقابلے. روایات میں لکھا ہے یہ تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مجھے دکھاتے تھے جب تک میں خود تھک ہار کر پیچھے نہیں ہٹ جاتی تھی, تب تک آپ دکھاتے تھے, تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے. ہمارے سامنے مشہور ہے کہ آپ نے دوڑ کے مقابلے کیے دل جوئی کے لیے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور انسان تھے, مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جان بوجھ کر دوڑ کے مقابلے میں پیچھے تھے. کیوں؟ خوش کرنے کے لیے. کامیاب زندگی اسی سے چلی تھی. کامیاب زندگی کے اصول اور ضوابط کو قائم رکھیں.
اصول بیان کیے گئے ہیں، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکیوں کو بھی ہدایات دی گئی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، کن کن معاملے میں اس کا لحاظ کریں۔ اگر ان اصولوں کی لڑکے اور لڑکیاں پابندی کر لیں تو پھر گھر میں محبت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحتیں ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے جس گھر میں محبتیں پھیل رہی ہوں، پھل پھول رہی ہوں، وہ انسان دوسری جگہ کیوں بھٹکے گا؟ اسے تو اس کے بچے کھینچیں گے، اس کی بیوی اپنی طرف راغب کرے گی، اور گھر کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا، اور وہ گھر کو پسند کرے گا، ادھر ادھر بھٹکنا پسند نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب یہ سب کچھ ہوگا ہر گھر میں تو پھر برائیوں کے اڈے خالی ہوں گے، سڑکیں نوجوانوں کی بے راہ روی سے خالی ہوں گی، نوجوانوں کے جمگٹھے نہیں ہوں گے، غیر اخلاقی حرکتیں نہیں ہوں گی، بیکار نوجوان ادھر ادھر نظریں اور قدم بھٹکاتے نہیں پھریں گے، قہوہ خانے خالی ہوں گے، برائیوں کے اڈے خالی ہوں گے، اور گھروں میں محبت، آشتی، سلامتی کے پیغامات پھلیں گے۔ شادی کا یہی مطلب ہے، نکاح کے یہی فوائد ہے۔ کامیاب زندگی کے جو اصول ہیں ان کی اگر ہم نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ بہت سی برائیاں جو آج کے دور میں جنم لے رہی ہیں یا پنپ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، یہ سب انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ کامیاب زندگی کے اور اصول لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے، احادیث نبویہ میں بیان کیے گئے، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا